بسم اللہ الرحمن الرحیم دیوان متنبی کا سبق نمبر 5 اور سلسلہ نمبر 15 ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو ایک سبق پیش کیا، یا لائمی کف الملام عن الذی والا شعر ہم نے آپ کو اچھے انداز میں سمجھا کر پڑھایا۔ ایک دو اردو اشعار اس سلسلے کے اور بھی باقی رہ گئے تھے، انہیں بھی سن لیجئے، ذوق کی آبیاری کیجئے۔ شاعر کہتا ہے، صیاد تو امکان سفر کاٹ رہا ہے، صیاد تو امکان سفر کاٹ رہا ہے، اندر سے کوئی اور میرے پر کاٹ رہا ہے، اندر سے کوئی اور میرے پر کاٹ رہا ہے، قاتل کو کوئی قتل کا انداز سکھا دے، قاتل کو کوئی قتل کا انداز سکھا دے، دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ ایک اور شاعر نے اسی سلسلے کا بڑا پیارا شعر کہا ہے، صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، عشق والے مدام چلتے ہیں، ساتھ پھر ان کے چلتی ہیں دنیا، ساتھ پھر ان کے چلتی ہے دنیا، جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں۔ اب ہم آپ طلبہ کے سامنے متنبی کے قصیدے کا پہلا شعر، جس کی اس نے ان اشعار پر تضمین کی ہے، وہ پیش کیے دیتے ہیں۔ عذل العواذل حول قلب التائہ، عذل العواذل حول قلب التائہ، وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ۔ سب سے پہلے ہمارا طریقہ تدریس یہ رہا ہے، خاص طور پر دیوان متنبی مختارات میں، کہ ہم عبارتوں کی ترکیب نحوی، وجوہ اعراب وغیرہ کی طرف اشارے کیے دیتے ہیں۔ عذل العواذل مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور عزل مرفوع ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے نہیں۔ یہ بھی سنتے چلیے، مضاف کا اعراب عوامل کے بدلنے سے بدلتا چلا جائے گا، البتہ مضاف الیہ اعراباً ہمیشہ مجرور ہوگا۔ حول جو آگے ایک لفظ آیا مضاف ہے، قلبی، کوئی اگر پوچھے کہ اولا مضاف کیوں ہے، تو آپ اس کو براہ راست پوچھنے پر جواب دے سکتے ہیں کہ بربنائے ظرفیت کے منصوب ہے، لیکن چونکہ ترکیبہ سلسلہ ابھی آگے کو جاری ہے، حولا مضاف، قلبی مضاف مضاف الیہ سے مل کر موصوف ہے، الطائہی یہ اس کی صفت ہے، پھر موصوف صفت سے مل کر یہ حولا مضاف کا مضاف الیہ ہوا، پھر یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر عزل الحواذل مبتدا کی خبر بنے گا، اور پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلی، یہ تھی ترکیب نحوی۔ آگے والے شعر کی ترکیب نحوی پر بھی دیکھتی چلیے۔ واو مستانفہ ہے، ہوا مضاف، الاحبۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہے، منہ من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، یہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہیں، ظرف لغو نہیں ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، جیسا کہ ابھی ہم نے بہت تیز کہتے ہوئے گزرتے چلے تھے، اور یہ کہا تھا کہ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف مستقر ہوتا ہے۔ ظرف مستقر کسے کہا جاتا ہے؟ پھر ایک بات تازہ کر لیجئے، اگر جار مجرور کا متعلق محذوف ہوگا تو اسے ہی ظرف مستقر کہا جائے گا، اگر جار مجرور کا متعلق محذوف ہوگا تو اسے ہی ظرف مستقر کہا جائے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیں۔ اور ظرف لغو کی تعریف، دوسرا ظرف لغو ہوتا ہے، اگر جار مجرور کا متعلق مذکور ہوگا تو اسے ظرف لغو کہا جائے، جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ پھر آگے دیکھیے، فی حرف جار ہیں،
اور فی سودائہی مرکب اضافی سے مل کر فی حرف جار کا مجرور، یہ بھی ظرف مستقر ہی ہے، پھر من ہو اور فی سودائہی دونوں کانا فعل محذوف کے متعلق ہیں، کانا اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوئی، حول احبت منہ مبتدائی کی، اور پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس مصرعے میں جو دونوں شعر ہیں ترکیب نحوی کے لحاظ سے اور جملے کے لحاظ سے وہ دونوں کے دونوں جملہ اسمیہ خبریہ ہیں۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جو جملہ مبتدا خبر سے مل کر مرکب ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ خبریہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اس شعر کی حل لغات پیش کرتے ہیں۔ عذل یعذل عزلا، باب نصر ینصر سے ملامت کرنا۔ العوادل اس کا واحد عاذلتن آتا ہے، یہ واحد مؤنث ہے، ملامت کرنے والیاں۔ عذل یعذل عزلا من باب نصر ینصر۔ قلبی قلب کی جمع قلوب آتی ہے، دل۔ قلب یقلب قلبا کے معنی الٹنا پلٹنا، تو دل کو بھی دل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ آگے الطائح کا لفظ آیا ہوا ہے، یہ اعراباً تو مجرور ہیں ما قبل کی صفت ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ صیغہ اسم فاعل ہے۔ طائحن طائحان طائحون طائحتن طائحتان طائحاتن تاہ یتیہ تیہن تاہ یتیہ تیہن، باب ضرب یضرب حیران وہ سرگردہ رہنا۔ اور آگے ایک لفظ آیا ہون، یہ مصدر بھی ہے، اس میں مصدر بھی ہے۔ آپ طلبہ مصدر اور اس میں مصدر کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور کئی مرتبہ اس کو اگلی کتابوں میں بھی بتایا جا چکا ہے۔ محبت چاہت، محبت کرنا چاہنا، حویہ یہوا ہون و ہوین، محبت کرنا باب ضرب یضربو سے۔ احبتن جمع ہے حبیبن کی، احبتن یہ حبیبن کی جمع ہے، معنی ہے دوست محبوب اور معشوق۔ حب یحب حبا و محبتا من باب ضرب یضربو، محبت کرنا۔ سوداء جو لفظ آیا ہوا ہے یہ اسودوں کا مؤنث ہے۔ سوداء اور سویداء القلب کے معنی آتے ہیں دل کے اندر کا سیاہ نقطہ، جو دل کے بالکل درمیان اور بیچ میں ہوتا ہے، جسے نہا خانہ قلب بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ دل کی گہرائی سے بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی تحلیل نحوی اور تحلیل لغوی و صرفی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے اس شعر کا سلیس اور بامحاورہ ترجمہ کیے دیتے ہیں۔ ملامت کرنے والیوں کی ملامت، عذل العوادل، ملامت کرنے والیوں کی ملامت، حول قلب التائہ، حول کے معنی ارد گرد آس پاس، میرے حیران و پریشان دل کے ارد گرد ہیں۔ حول قلبی التائہ، طائحن کے معنی حیران سرگردہ پریشان، میرے حیران و پریشان دل کے ارد گرد ہیں۔ وحول احبت منہ فی سودائہ، احباب اور دوستوں کی محبت نہا خانہ قلب میں ہیں، احباب اور دوستوں کی محبت نہا خانہ قلب میں ہیں، دل کی گہرائیوں میں ہے۔ اس شعر کا مطلب سلیس مطلب یہ ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ناصح کی نصیحتیں، ناصح کی نصیحتیں، ناصح کا مطلب ہم بتا چکے ہیں، ناصح سے بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس شاخ کو۔ ناصح کی نصیحتیں اور ملامتیں میرے دل تک پہنچتی ہیں، لیکن وہ دل کے چاروں طرف باہر چکر لگاتی ہیں، دل کے اندر گھس نہیں پاتی، جا نہیں پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر تو معشوق کا عشق و محبت ہے، اور یہ دل معشوق اور محبوب کے عشق و محبت کی ہٹ اور حرارت اور تپش سے پھٹا جا رہا ہے۔ اس لیے ملامتوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی دل تک، جس طرح پتنگے فانوس کے
باہر چکر لگا کر مر جاتے ہیں، مگر چراغ کی لو تک وہ پہنچنے نہیں پاتے ہیں، کیونکہ وہ لو تو شیشے کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے ناصح کی نصیحت کبھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان ملامت گروں کی ملامت اور ناصحین کی نصیحت کرنا بالکل بے سود و بے فائدہ ہے۔ میرے جذبہ محبت اور جذبہ عشق پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور یہ ناصحین اور یہ نصحاء اور لائمین مجھے اپنے محبوب اور معشوق کی محبت سے کبھی بھی چھڑا اور ہٹا اور دور نہیں کر سکتے ہیں۔ میں بھلے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، لیکن محبوب و معشوق کی عشق و محبت سے کبھی باز نہیں آؤں گا۔ جیسا کہ متنبی نے آگے بھی ایک شعر کہا ہے، اس کے بعد والے قصیدے میں وہ آئے گا، فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَى فَوَمَنْ أُحِبُّ لَأَعْصِيَنَّكَ فِي الْهَوَى قَسَمًا بِهِ وَبِحُسْنِهِ وَبَهَائِهِ۔ خیر آگے اس کا مطلب آپ کے سامنے بہت نرالے البلے اور اچھوتے انداز میں پیش کیا جائے گا۔ ایسے ناصحین و لائمین کی پرواہ کرنی ہوتی تو میں نے راہ عشق میں قدم ہی نہ رکھا ہوتا۔ بندہ اس موقع پر بھی چند اردو اشعار پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہے، سنتے چلیے۔ پہلا شعر ہے، الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ دوسرا ایک شاعر یہ کہتا ہے، عندلیب مل کے کریں آہوداریاں، عندلیب مل کر کرے آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، اس قدر مانوس صیاد سے ہو گئے، اس قدر مانوس صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ ایک اور شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آیا پروانہ اور گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، آیا پروانہ اور گرا شمع پہ اور جل بھی مرا، تم کھڑے سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے، تم کھڑے سوچ رہے ہو کہ محبت کیا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، عشق و محبت کی باتیں ہی کچھ اور نرالی ہوتی ہے، الفت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، الفت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، ابا نظر آتی ہے، اماں نظر آتا ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو۔ ایک اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ اب ہم آپ کے سامنے متنبی کے حوالے سے ایک تیسرا شعر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ متنبی کہتا ہے، یشک الملام الی اللوائم حرہ، یشک الملام الی اللوائم حرہ، ویصد حین یلمنان برحائہ۔ شعر کو شعر کے لب و لہجے میں پڑھیے۔ اب ہم سب سے پہلے اپنے اسلوب کے مطابق ہلکی سی ترکیب نحوی پیش کیے دیتے ہیں۔ یشکو بحث اس بات پہلے مضارع معروف ہیں، الملام مرفوع ہے لکونہ فاعلا لفعل یشکو کما هو المعلوم لدیکم جمیعا، الی حرف جار، اللوائم میں مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا یشکو فعل کے۔ معلوم یہ ہوا کہ الی اللوائم میں یہ ظرف لغو ہے، ظرف مستقر نہیں ہے،
کیونکہ جار مجرور کا متعلق جو یشکو فعل ہے وہ لفظوں میں مذکور ہیں، اور جار مجرور کا متعلق جب لفظوں میں مذکور ہوتا ہے تو اسے ظرف لغو کہا جاتا ہے۔ حرہ یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یشکو فعل کا مفعول بہ ہوگا، اور یشکو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ آگے والے شعر کی بھی ہلکی سی ترکیب نحوی دیکھ لیتے ہیں۔ وا مستانفہ یسدو فعل با فاعل، یعنی یسدو کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسدو کے ہوا ضمیر کا مرجع کیا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ یسدو کے ہوا ضمیر کا مرجع الملام ہے، اور الملام معنی من المعانی، یہ معنی میں سے ایک معنی ہے، اس کا کوئی جثہ اور باڈی نہیں ہے۔ لیکن حرہ کی ہو ضمیر کا مرجع یہ الملام نہیں ہے، بلکہ حرہ کا ہو ضمیر کا مرجع القلب ہے۔ حرہ ای حر القلب، یسد فعل با فاعل، حین یہ مضاف ہے، یلمنا فعل با فاعل، یعنی یلمنا کے اندر ہوا ہن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا، اور یہ اللوائم کی طرف لوٹے گی ملامت کرنے والیاں، اور یہ یلمنا فعل ان حرف جار برحائی مضاف 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 الیہ سے مل کر متعلق ہوا یلمنا فعل کے، یلمنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مضاف الیہ بنے گا ہینا مضاف کا، اور ہینا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یسدو فعل کے لیے ظرف بنے گا، یعنی اس کا مفعول فیہ بنے گا، اور پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ یہ تھی ترکیب نحوی۔ اب ہم اس شعر میں اور اس بیت میں آئے ہوئے کلمات عربیہ کی مختصر تحلیل لغوی اور صرفی پیش کیے دیتے ہیں۔ یشکو فعل مضارع کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ شکا یشکو شکایتاً، شکایت کرنا۔ اللوائم جمع ہے، اس کا واحد لائمتن ہے۔ وہی لام یلوم لومن و ملامتن، ملامت کنندہ خواتین۔ حرن کے معنی جمع حرورن آتی ہے، تپش گرمی حرارت کے ہیں۔ یسد بحث اس بات فعل مضارع معروف ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ صد یسد صدن و سدودن باب نصر ینصرو سے ہیں، منہ پھیر لینا، اعراض کرنا۔ برحاؤ یہ بروزن شعراؤ ہیں، اچھی طرح سمجھ لے، اس کے معنی شدت حرارت کے ہیں، شدید حرارت اور تپش کے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں، اس کے بعد مطلب پیش کریں گے۔ متنبی یہ کہتا ہے کہ عذل العواذل یشکو الملام الی اللوائم حرہ، ملامت کرنے والیوں سے، ملامت کرنے والیوں سے دل کی گرمی کی شکایت کرتی۔ حرہ اس کی گرمی یعنی دل کی گرمی کی، کیونکہ دل کے اندر ایک خاص قسم کی سوزش اور ایک خاص قسم کی تپش اور گرمی، ہٹ اور حرارت پیدا ہوتی ہے یاد معشوق میں، جدائی معشوق میں۔ آپ اچھی طرح جانتے ہو ملامت کرنے والیوں سے دل کی گرمی کی شکایت کرتی ہیں۔ اور دوسرے مصرے کا ترجمہ ہے وَيَصُدُّ حِينَ يَلُمْنَ عَنْ بُرْحَائِهِ، اور ملامت منہ پھیر لیتی ہے، وہ منہ پھیر لیتی ہے یعنی ملامت منہ پھیر لیتی ہیں، جبکہ ملامت کرنے والیاں ملامت کرتی ہیں دل کی تیز گرمی اور تپش کی وجہ سے۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ عاشق کے دل میں آتش محبت بھڑکی جا رہی ہے، عاشق کے دل میں آتش محبت بھڑکی جا رہی ہے، اور اس کی آنچ اتنی دور تک جاتی ہے کہ ملامتیں اس کے قریب تک پہنچتی ہیں، لیکن دل کی تپش اور تیز گرمی کی وجہ سے وہ الٹے پاؤ واپس ہو جاتی ہیں، اور ملامت کرنے والیوں سے کہتی ہیں کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمارے لیے جانا ممکن نہیں، اگر ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گی تو جل کر خاک ہو جائے گی۔
عاشق کے دل میں آتش عشق اس قدر فروزاں ہیں کہ جب بھی ملامتیں وہاں اپنا جال بچھا کر شمع عشق کو بجھانا چاہتی ہے تو شدت عشق کی تپش کو دیکھ کر اپنا دامن بچائے ہوئے آگ کھڑی ہوتی ہے اور ملامت کنندہ خواتین سے اپنی نامرادی کا قصہ بیان کرتی ہیں۔ بس میں ایک دو شعر آپ کے سامنے اردو کے پیش کیے دیتا ہوں اس معنی اور مفہوم کی وضاحت کے لیے، اور اپنا یہ سبق بھی ختم کیے دیتا ہوں۔ ایک شاعر کہتا ہے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں لیتے، اے چارہ گرو ان کو بلا کیوں نہیں لیتے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، جگر کسی کا جلے، جگر کسی کا جلے، دل جلے دماغ جلے، جگر کسی کا جلے، دل جلے دماغ جلے، وہ کہہ گئے ہیں زہ آئیں گے ہم چراغ جلے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔